اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے سلسلہ کلام آگے بڑھے، بعض نکات کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا مطلب کہ اصطلاحات علمی میں کبھی کبھی ایک اصطلاح کو دوسری کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ دو کلمے ہیں دین اور شریعت۔ ان دو کلمات کو ایک دوسرے سے اصطلاحی طور پہ الگ ہونا چاہیے۔ دین کے لیے خداوند عالم کی تعبیر یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین فقط اسلام ہے، جبکہ شریعت کے عنوان سے قرآن نے ذکر کیا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت کو الگ قرار دیا ہے۔ اسی لیے علم عقائد کی دنیا میں انبیاء کرام کے لیے ہر نبی کے لیے شریعت الگ تھی، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا۔ یعنی وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے وہی دین تھا جو حضرت شیث، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح یا پیغمبر اکرم تک سلسلہ دین کا ایک ہی تھا۔ بس دین ایک ہے جبکہ شریعتیں مختلف ہیں، اور اسی لیے ہوتا بھی رہا ہے کہ جیسے جیسے انبیاء کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، نسل انسانی بڑھتی رہتی ہے، تو شریعت میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یچے بسا کہ بطور کلی پہلی شریعت ختم ہو جاتی تھی، منسوخ ہو جاتی تھی، نئی شریعت کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ مطلب اگرچہ کہ علم عقائد میں بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بحث سے مربوط ہے اس لیے اس مقدمے کو تھوڑا سا وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جب بحث آگے بڑھے تو بصیرت کے ساتھ ان کلمات کا استعمال بھی ہو، اور ان کا اپنا مقام جہاں پہ ان کلمات کو استعمال ہونا چاہیے وہیں پہ استعمال بھی ہونا چاہیے۔ لفظ دین اب وہ لغوی اعتبار سے آپ انشاءاللہ خود مراجعہ کر لیں گے، لیکن عموماً جو کہا جاتا ہے دین بے معنی ہے جزا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کچھ کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کو جزا ملتی ہے۔ دین کبھی بھی قابل تبدیل نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ دین تمام انبیاء کا ایک ہی تھا، اور شرائع کے اعتبار سے ہر ایک کی شریعت الگ الگ تھی۔ خوب بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کون سی چیز ہے۔ دین ایسی چیز ہے جو عین فطرت انسان کے مطابق ہے۔ یعنی خداوند عالم نے دو چیزیں خلق کی، ایک بنام کتاب تکوین بنام انسان کو خلق کیا، اور اس انسان کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے دو چیزوں کو جعل کیا، ایک دین اور دوسرا اسی انسان کے لیے شریعت۔ یہ دین 100% انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور فطرت کے لیے قانون یہ ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت انسان بدلتی نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ فطرت انسانی بدل جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فطرت پہ غبار آ سکتا ہے، فطرت گناہوں کے نیچے دب سکتی ہے، لیکن کبھی نابود نہیں ہو سکتی، چینج نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں آتی اس میں۔ تو وہ دین جو اس فطرت کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، اس دین میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئے گی۔ بس دین جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، کیوں؟ چونکہ عین فطرت کے مطابق ہے، اور فطرت کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے دین کو بھیجا ہے۔ یہیں سے اب وہ حقیقت دین کیا ہے؟
اگر سہولت فہم کے لیے آپ کے ذہن میں پہلے ہوگا یقیناً، سہولت فہم کے لیے اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے، جس طرح بزرگان نے تقسیم کی ہے اصول دین اور فروع دین۔ وہ اصول دین آپ اس کو خود دین ہی کہیں، فروع دین یعنی شریعت، یعنی دین کی کچھ جڑیں ہیں اور دین کی کچھ شاخیں ہیں۔ وہ جڑیں اصول کی جس کو اصل دین کا نام دیا گیا ہے، یہ قابل تغیر و تبدل نہیں ہے۔ توحید، نبوت، عدالت، امامت، معاد اور ان کے احکام کا ان کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی، تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن وہ جو شریعت ہے جس کے مطابق پہ فرعی احکام جن پہ عمل کر کے انسان کو مرحلہ کمال تک جانا ہے، ہاں اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے مرور زمان سے، تکامل زمان و مکان سے، یا ضروریات کے بدلنے سے احکام شریعت بدل جاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ مثال کے ذریعے اگر عرض کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ لفظ شریعت عربی زبان میں گھاٹ کو کہا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں گھاٹ، یعنی اگر ایک نہر بہہ رہی ہو پانی کے ساتھ بھری ہوئی نہر، اور اس نہر سے یا اس دریا سے جو فراوانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، رواں دواں ہوتا ہے، اس سے پانی لینا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پھر لوگ کام یہ کرتے ہیں کہ سائیڈ میں ایک گھاٹ بناتے ہیں، جگہ کھودتے ہیں، گڑھا کھود کر اسی جاری نہر سے الگ ایک گڑھا کھود دیتے ہیں تاکہ نہر کا پانی اس کے اندر جمع ہو جائے، اور اس گڑھے سے پانی لینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس گڑھے کو عربی میں شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت یعنی نہر اور دریا میں داخل ہونے کا ذریعہ، وہ جو نہر کے کنارے میں بنایا جاتا ہے تاکہ نہر کا پانی اس میں جمع ہو جائے، جمع ہونے کے بعد اب وہاں سے اس پانی کا استعمال انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پس شریعت وہ جگہ ہے جہاں سے پانی کو لیا جاتا ہے، اور وہ شریعت اس اصلی نہر سے وابستہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو دیہاتوں میں یہ کام ہوتا ہے، دیہاتوں سے جو نہریں یا دریا گزر رہے ہوتے ہیں، اور دیہاتی لوگوں سے جا کر آپ اس چیز کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ نہر کے کنارے ایک چھوٹا سا گڑھا بناتے ہیں، پھر اس کے اندر 2-4 سٹیپ بنا دیتے ہیں سیڑھیوں کے ذریعے اس میں اترتے ہیں، گھاٹ سے پانی لیتے ہیں اور آسانی سے اپنی زندگی کو آگے چلاتے ہیں۔ پس شریعت یعنی نہر یا دریا میں داخل ہونے کا راستہ، اور یہ چونکہ گڑھا نہر کے کنارے ہوتا ہے اور اس شریعت سے پانی انسان بھی لیتا ہے، جانور بھی لیتے ہیں، سب مل کر وہاں سے پینا شروع کرتے ہیں۔ مرور زمان کے ساتھ یہ شریعت یا چھوٹی پڑ جاتی ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہاں سے پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اب اس کو وسیع تر کیا جائے۔ یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جانور جب اس سے پانی آ کر پیتے ہیں اور انسان بھی لیتا ہے، اور چونکہ ساتھ میں یہ گڑھا ہوتا ہے، پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ جب پانی آلودہ ہوتا ہے، اب یہ پانی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیا جائے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس گھاٹ کو بند کر دو، ایک نئی گھاٹ ایجاد کی جائے اسی نہر کے کنارے پر۔ بس معلوم یہ ہوا ہے کہ شریعت یا کمی کے باعث اس میں تبدیلی آنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا کبھی آلودہ ہونے کی وجہ سے نئی گھاٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور نئی گھاٹ متصل ہوتی ہے اسی نہر سے۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ نہر دین ہے جو جاری اور ساری ہے، اول عالم سے قیامت تک وہ چلتی جا رہی ہے، استمرار ہے، دوام ہے، اس میں حرکت ہے، اور وہ کبھی آلودہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دریا آلودہ نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جو ساتھ میں گھاٹ بنائی جاتی ہے اس کے اندر کبھی چھوٹی پڑ جانے کی وجہ سے اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کبھی آلودہ ہونے کی وجہ سے اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نسل انسانی کو خداوند عالم نے جب سے اس دنیا میں بھیجا، چونکہ پہلے کم تعداد میں تھے، محدود شریعت کی ضرورت تھی،
اور جیسے جیسے فرد انسانی میں تکامل آتا گیا ویسے ویسے شریعت کے اندر وسعت آتی گئی۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ شریعتوں میں تبدیلی آتی رہے گی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلی شریعت اس قابل نہیں ہے کہ اس گھاٹ سے بشریت کی اتنی کثیر تعداد پانی لے سکے، وہاں پہ اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ یا کبھی تحریف، عقائد باطل، رسم و رسومات، من گھڑت دین، ذہنی ایجادات آ کر انسان شریعت کے اندر داخل کرتے تھے اور اس کو شریعت کا حصہ سمجھنے لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ شریعت اب انسان کے تکامل کے لیے آلودہ ہو چکی ہے۔ پس جب تحریف آ جائے گی شریعت کے اندر، اس گھاٹ کو بند کر دیا جائے گا، نئی گھاٹ کا انتظام کیا جائے گا۔ پس قرآن نے جو کہا وَلِكُلٍّ مِّنْكُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، منہاج، نہج، طریقہ کار، شریعت، گھاٹ، ہر ایک کے لیے ہم نے الگ قرار دیے۔ کیوں؟ خود دو ہی سبب ہیں، یا یہ کہ وہ پہلے چھوٹی پڑ گئی ہے یا اس کے اندر تحریف آ گئی ہے، آلودہ ہو چکی ہے۔ اس آلودہ ہونے کی بنیاد پہ اب شریعت کے اندر تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، یا اس کو بڑا کیا جائے یا یہ کہ آلودہ ہوگی تو اس کو بند کر کے ایک نئی شریعت کا آغاز کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے طبعی طور پہ جو خصوصاً دیہاتی لوگ ہیں، البتہ وہ نہریں جو شہروں سے گزرتی ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی نہروں کے ساتھ جو ساتھ میں چھوٹی بہت سیڑھیاں بنا کر ایک جگہ انتخاب کر لیتے ہیں کہ پانی نہر سے وہیں پہ آ جاتا ہے، وہاں سے پھر استفادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر آج کل آبیاری کا نظام وہ بہت زیادہ پیش رفتہ ہو گیا ہے، لہٰذا یہ مثال اس لیے عرض کی ہے کہ ذہن کے قریب آ جائے مطلب۔ پس شریعت وہ جگہ ہے جہاں سے دین میں داخل ہوا جاتا ہے اور دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پس شریعتوں کے اندر تبدیلی ممکن ہے اور ہوتی رہتی ہے اور طبعی طور پہ ہونا بھی چاہیے۔ وہ ایک چھوٹی سی گھاٹ جس میں 10 آدمی پانی لے سکتے ہوں، 100 آدمی کے لیے وہ جواب گو نہیں ہے۔ وہ 100 آدمی کے لیے اگر چاہیے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے 100 آدمیوں کو، تو وہاں پہ گھاٹ کو پھر بڑا کیا جائے، یا یہ کہ اگر آلودہ ہو جاتی ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے شریعتوں میں تبدیلی آتی ہے۔ خوب کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نسخ ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ تحریف ہو چکی ہے۔ کیوں انجیل تبدیل ہوگی؟ اس لیے کہ تحریف ہو چکی ہے، لہذا نسخ ہونے کی ضرورت ہے۔ آخری شریعت جس کو پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں وہ شریعت دائمی ہے، تا قیام قیامت ہے۔ کیوں؟ چونکہ عرض کیا تھا کہ شریعت کے اندر 2 سبب ہوتے ہیں، یا چھوٹی پڑ جاتی ہے یا آلودہ ہو جاتی ہے۔ اگر آلودہ بھی نہ ہو اور ضرورت کے مطابق بھی ہو، عقلی اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی کا آنا عبث ہے۔ اور پیغمبر خاتم کی شریعت ان 2 عناصر سے محفوظ ہے، اس حد تک وسیع ہے کہ تا قیام قیامت بشریت اس سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتی ہے، لہذا تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ 2، یا یہ ہے کہ شریعت تحریف ہو جائے تب جا کر اس کو تبدیل کیا جائے۔ خداوند عالم نے اس شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک فلٹر لگا دیا ہے، اور وہ فلٹر اس شریعت کو آلودہ ہونے نہیں دیتا، اور اس فلٹر کا نام کیا ہے؟ امامت، کہ جو 12 کی شکل میں خداوند عالم نے اس گھاٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایجاد کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ تا قیام قیامت محفوظ رہے گی۔ پس جب 2 چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، نہ چھوٹی ہے نہ آلودہ ہوتی ہے، وہ جب 2 عنصر سے محفوظ ہے، عقلی اعتبار سے اس شریعت کو قیامت تک جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ پس پہلی امتوں کے اندر جو تبدیلیاں آتی تھیں ان 2 سبب کی وجہ سے شریعتوں کے اندر تبدیلی آتی تھی۔ بعض احکام نسخ ہو جاتے تھے یا سارے کے سارے نسخ ہو جاتے تھے، پوری چینج کر دی جاتی تھی، یا اسی کے اندر وسعت آ جاتی تھی، لہذا یہ دونوں عنصر موجود تھے۔ مثلا بعض شریعتیں ایسی تھیں کہ جن کے اندر وسعت نہیں تھی، باقی چیزیں باقی رکھیں، نئی چیزیں اس میں اضافہ کر دیں، یا بعض بالکل 100% چینج کر دی گئیں، جس طرح کے شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ تھا کہ چربی کھانا ان کے لیے حرام تھا، لیکن آج نسخ ہو چکا ہے۔ اگر کپڑا ان کا نجس ہو جاتا تھا تو پاک کرنا ان کے لیے وہ نہیں تھا، کاٹ دیتے تھے، جس طرح کے روایات میں نقل ہوا ہے، وہ آج کی شریعت میں نسخ ہو گیا ہے۔ اور بہت سے ایسے احکام کے جو شریعتوں کے اندر پہلے تھے اور آج
نہیں ہیں یا برعکس ہے. مثلا جم بین الاختین پہلی شریعتوں میں تھا، یعنی دو بہنوں سے شادی کرنا ایک مرد کے لیے جائز تھا، لیکن اس شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. پس اس کا مطلب ہے کہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اسی تبدیلی کا نام کہ یہ پیچھے جو اسباب کار فرما ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اور چونکہ یہ دو سبب شریعت پیغمبر خاتم میں نہیں ہیں، لہذا یہ قیامت تک یہی شریعت جاری اور ساری رہے گی. یہ گھاٹ ایسی ہے کہ جس کے اندر وسعت بھی ہے اور پاک و پاکیزہ بھی ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے خداوند عالم نے نظام خلافت و امامت و وصایت کو برقرار کر کے اس شریعت کو محفوظ کر لیا. یہ ایک اصطلاح کبھی کبھی وہ دین جو قابل تبدیل نہیں ہے اس کا نام خداوند عالم نے رکھا ہے اسلام. اس لیے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام دین ہے اور اس اسلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی حضرت آدم لے کر کے آئے تھے تو وہ کیا تھا؟ دین اسلام. اور حضرت نوح علیہ السلام لے کے آئے دین اسلام. پیغمبر بھی جو ہیں لے کے آئے وہ بھی دین اسلام. یہ اسلام دین ہے، اصطلاحی تعریف ذہن میں اب رہے، لیکن اتفاق سے ہر دین جو انبیاء لے کر آئے ہیں دین اسلام ہی تھا سب کے ہاں، لیکن شریعتیں ہر ایک کی اپنی اپنی تھیں. ہر شریعت کا اپنا نام تھا. اسی لیے کہا جاتا تھا شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت نوح، شریعت ہود یا شریعت لوط. شریعت ہر ایک کی اپنے نام سے پہچانی جاتی تھی، لیکن اتفاق سے پیغمبر خاتم کے لیے جو دین آیا وہ دین اسلام ہے، اور جو شریعت لے کے آیا شریعت کا نام بھی اسلام ہے. پس اسلام کا لفظ جب آئے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس سے مراد آپ کی مراد شریعت ہے یا دین ہے. اگر اسلام سے مراد دین ہے یہ قابل تبدیل و تغیر نہیں ہے، اور اگر اسلام سے مراد شریعت ہے وہ بھی قابل تغیر و تبدل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وسعت بھی اس کے اندر اتنی ہے اور تعریف سے بھی محفوظ ہے. پس پیغمبر خاتم جو لے کر آئے ہیں وہ دین بھی، اس کا نام بھی اسلام ہے اور شریعت کا نام بھی اسلام ہے، جس سے آج مسلمان پہچانے جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ لفظ شریعت دین کی جگہ پہ استعمال ہونے لگتا ہے، یعنی ہوتا حقیقتاً وہ عنوان شریعت کا ہے لیکن تسامحی تعبیر میں کہہ دیتے ہیں دین. مثلا کہتے ہیں دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین نوح، دین ابراہیم. اس دین سے مراد وہ دین نہیں ہے جو اصطلاح میں ہے کہ جو کبھی بھی قابل تغیر و تبدل نہیں ہے، بلکہ اس دین سے مراد شریعت ہے. پس کبھی لفظ دین شریعت کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اور جو خواص ہیں ان کو اس نقطے کی طرف توجہ رکھنا چاہیے، اور ضروری بھی ہے کہ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ سے معنی کون سا مراد لے رہے ہیں. اس لیے آپ کہتے ہیں دین میں تبدیلی آ سکتی ہے. جواب کیا ہے کہ اگر دین سے مراد وہ دین فطری ہے تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اگر دین سے مراد شریعت ہے پھر تبدیلی آ سکتی ہے. پس لفظ دین کبھی کبھی شریعت کی جگہ پہ استعمال ہونے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی لفظ دین شریعت کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. سوال جب کرتے ہیں کہ پیغمبر خاتم بعثت سے پہلے یا یہ مکہ کی سرزمین میں رہنے والے لوگ کس دین پہ عمل کرتے تھے، جواب دیا جاتا ہے دین ابراہیمی پہ. اس دین سے مراد وہ شریعت ہے، نہ دین وہ معنی اصطلاحی دین، نہ وہ نہیں ہے. پس کبھی کبھی یہ لفظ دین شریعت کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جھانسا ذہن میں نہ آنے پائے کہ اس دین سے مراد وہی دین ہے. پس دو اصطلاحیں ہیں، ایک دین کا یہ قابل تبدل و تغیر نہیں ہے، اور اسی دین کے سائے میں اسی دین سے الگ سے ایک شعبہ وجود میں آتا ہے بنام شریعت، کہ وہ شریعت دین ہی کا حصہ ہے، لیکن جیسے ہی دین سے الگ ہوتا ہے اس کے اندر تعریف ممکن ہو جاتی ہے، اس کے اندر آلودگی آ جاتی ہے، آلودگی کے باعث اس شریعت کو چینج کیا جاتا ہے. خوب، پس دین اور شریعت اس اصطلاح کو ذہن میں رکھنے کے بعد دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ آیا تمام انبیاء کی پیغمبر خاتم سے ہٹ کر سب کی شریعت نسخ ہوئی ہے، یا نہ بعض ایسے انبیاء تھے کہ جن کی شریعت نسخ
نہیں ہوئی۔ ان میں پہلے نبی اولو العزم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کی شریعت نسخ نہیں ہوئی، جس طرح وہ لے کر آئے تھے اسی طرح سرزمین مکہ میں موجود تھی، اور اسی شریعت کے اندر پیغمبر خاتم نے آ کر وسعت دی ہے۔ پس نئی شریعت سے مراد جیسے عرض کیا تھا کہ ممکن ہے وہ کم پڑ جائے گھاٹ اور اس گھاٹ کو وسیع کرنے کی ضرورت پڑے۔ سب سے پہلی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نسخ نہیں ہوئی، موجود تھی، اور حتیٰ کہ پیغمبر خاتم کے آنے کے بعد بھی اس کے مسائل نسخ نہیں ہوئے، احکام شرعی چینج نہیں ہوئے، ان کے اندر وسعت پیدا کی ہے پیغمبر خاتم نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو دین اسلام لے کر آئے وہ تو فطرت کے مطابق تھا، اور جو شریعت لے کے آئے اس کے اندر بھی اتنا تکامل تھا کہ وہ عین فطرت بشر کے مطابق تھی، لیکن بشریت کے ارتقاء کے بعد وہ بعض چیزوں کی الگ سے ضرورت پڑی، اسی لیے اس شریعت کو محفوظ کیا گیا، اور پیغمبر خاتم نے آ کر اسی شریعت کے اندر وسعت پیدا کر دی اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی لیے قرآن نے کئی کلمات استعمال کیے ہیں کہ آپ دین ابراہیم پہ پابند کیوں نہیں ہوتے، یا بعض روایات کا اللہ نے ایسا ہے کہا کہ جو بھی دین ابراہیم سے منہ موڑ لیں وہ صفی ہے، اور یہ قانون قیامت تک جاری رہے گا۔ انہی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دین، یہاں پہ لفظ دین میں معنی شریعت استعمال ہو رہا ہے، وہ دین وہ نہیں ہے چونکہ وہ تو سب کے لیے ہے، قابل تغیر و تبدل نہیں ہے، اس سے مراد شریعت ہے۔ یعنی شریعت ابراہیم سے کون منہ موڑتا ہے؟ کہ جو صفی ہو، احمق ہو، بیوقوف ہو، وإلا جو عقل مند ہو وہ دین ابراہیمی پہ پابند رہتا ہے۔ اور سب سے پہلے دین ابراہیمی پہ چلنے والوں کے لیے جو نام انتخاب ہوا وہ لفظ مسلم تھا، اور یہ سلسلہ جاری رہا حضرت ابراہیم کے بعد نسل حضرت اسماعیل میں، اور نسل حضرت اسماعیل سے پیغمبر خاتم، اور مکہ کی سرزمین سے یہی نام پھر ظاہر ہوا، اور اسی نام سے پوری دنیا کے اندر یہی نام پیغمبر خاتم کے عنوان سے مشہور ہو گیا۔ اور قرآنی آیات بھی ہیں کہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آگے بڑھائیں گے ان کو۔ خوب یہ مقدمہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی شریعت جاری و ساری ہے، منسوخ نہیں ہوئی، اور نسخ نہ ہونے کی وجہ یہ کیا تھی کہ جس سلسلے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا وہ اتنا محکم اور متقن ہے کہ خداوند عالم نے حتیٰ کہ پیغمبر خاتم سے بھی کہا کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیے، کہ آیات کے اندر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گا۔ اسی لیے سورہ مبارکہ مریم میں لحن خداوندی چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم کی باری آئی تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اپنی اس کتاب میں یعنی قرآن میں اذکر، ان کا تذکرہ کریں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ ضرور کریں۔ کیوں؟ اپنی کتاب میں ہمیشہ یاد رکھیں ابراہیم کو۔ کیوں بھائی یاد رکھیں؟ جواب، انہو کانا صدیقا نبیا، دو علل کی بنیاد پہ، دو وجوہات کی بنیاد پہ حضرت ابراہیم کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی وجہ اور پہلا سبب کہ انہو کانا صدیقا، اس لیے کہ وہ صدیق ہے، اور دو اس لیے کہ وہ نبی ہے۔ وہ مگر پہلے نبی نہیں تھے، پہلے صدیق نہیں تھے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مقام صداقت جو حضرت ابراہیم کے پاس ہے وہ کوئی اور مقام ہے، جس مقام کی طرف خالق کائنات اشارہ فرما رہا ہے۔ خوب اس آیت کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے تاکہ مقدمہ بحث بھی ہو جائے، آپ نے پڑھا ہے علم منطق میں کہ تعدد براہین تعدد حد وسط سے ہوتا ہے۔ حد وسط جیسے جیسے بدلتی جاتی ہے ویسے ویسے برہان متعدد ہوتا جاتا ہے۔ یعنی صغرا اور کبرا کی وجہ سے برہان متعدد نہیں ہوتا، وہ حد وسط ہوتی ہے جو برہان کو تعدد اور کثرت عطا کرتی ہے۔ اگر ایک برہان میں آپ کی حد وسط صداقت ہو تو یہ الگ برہان ہوگا،
اور دوسرے برہان میں اگر حد وسط نبوت آ گئی تو برہان چینج ہو جائے گا۔ اسی لیے جو خداوند عالم کے براہین اس بات کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں ان کے اندر کبھی حد وسط ربوبیت ہوتی ہے، برہان بدل جاتا ہے، کبھی مالکیت ہوتی ہے، برہان بدل جاتا ہے، کبھی رحمت ہوتی ہے، برہان بدل جاتا ہے۔ پس حد وسط کے بدلنے سے برہان بدل جاتا ہے اور برہان میں کثرت آ جاتی، تعدد آ جاتا ہے۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں کہ انہ کان صدیقا، یہ صدیق ہیں۔ اگر آپ اپنی منطق کی اصطلاح میں صغرا اور کبرا کو تشکیل دینا چاہیں تو یوں بنے گا کہ الابراہیم یا ابراہیم صدیق، ابراہیم صدیق ہے، اور جو بھی صدیق ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، اس کی پیروی بھی ہونی چاہیے، ایک برہان۔ دوسرا کہ ابراہیم نبی ہے اور ہر نبی قابل ذکر ہے، پس ابراہیم بھی قابل ذکر ہے۔ یا ابراہیم نبی ہے اور جو بھی نبی ہے وہ قابل پیروی ہے، قابل تأسی ہے، پس ابراہیم قابل تأسی اور قابل پیروی ہے۔ دو برہان، اور دو برہان ذکر کرنے کے بعد خداوند عالم نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ جاری رکھیں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ خوب پہلے عرض کیا تھا کہ صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے، صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو۔ مثلا آپ آ کر خبر دیتے ہیں کہ میں نے حرم میں فلاں شخص کو دیکھا، اگر آپ کی بات واقعے کے مطابق ہوگی تو آپ کو صادق کہا جائے گا۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہے کہ جو واقعیت اور حقیقت پر مشتمل ہو، کہ اس واقعیت کے مطابق اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کو صداقت ملتی ہے۔ پس صدیق جو منبع صداقت ہے، کیوں؟ چونکہ منبع واقعیت ہے، منبع حقیقت ہے، اس کے مطابق ہوئے تو آپ صادق کہلائے جاؤ گے، اگر اس کے مطابق نہ ہوئے تو تم صادق نہیں ہو۔ پس صدیق کون ہوتا ہے؟ جو صداقت کا معیار بن جاتا ہے، جو معیار بنے صداقت کا وہ صدیق ہے، اور جو اس واقعیت کے مطابق ہو اسے صادق کہا جاتا ہے۔ پس ابراہیم صدیق ہے۔ خوب کیوں صدیق ہے؟ کہا اس لیے کہ جو بات کرتا ہے واقعیت کے مطابق، جو عمل کرتا ہے واقعیت کے مطابق، جو تبلیغ کرتا ہے واقعیت کے مطابق، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واقعیت سے ہٹ کر انجام دیتا ہو۔ اسی لیے کا جو بات کرتا ہے فطرت کے مطابق، جو بات کرتا ہے دین کے مطابق، جو بات کرتا ہے حقیقت توحید کے مطابق۔ پس حقیقت توحید و فطرت و صداقت ان سب کو اس نے اپنی زندگی کے اندر نمایاں کیا۔ جیسے نمایاں کیا، خداوند عالم نے اٹھا کر ان کو منبع صداقت بنا دیا، اور منبع صداقت کے بعد پوری بشریت کو حضرت ابراہیم کے بعد کہا کہ اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کے تابع ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یا اسی سے دوسرا کلمہ بھی نکلا تھا کہ پہلے عرض کیا تھا، ایک لفظ ہے قائم اور ایک ہے قیوم۔ قائم کون ہے؟ کہ جو کسی کے سہارے سے کھڑا ہوتا ہے، اور قیوم کون ہوتا ہے؟ کہ جو دوسروں کے لیے کھڑا ہونے کا سہارا بنتا ہے، وہ قیوم ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے ساتھ عرض بھی کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب چلنے کے قابل ہوتے ہیں تو ماں باپ پھر اپنا ہاتھ تھما دیتے ہیں، بچے کو اپنی انگلی تھما دیتے ہیں کہ انگلی پکڑو اور چلو۔ یہ بچہ کیا ہے؟ یہ قائم ہے، یہ چل رہا ہے، کس کے سہارے؟ ماں باپ کے سہارے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ کیا ہیں؟ ماں باپ قیوم ہیں۔ بیٹا قائم ہے اور ماں باپ قیوم ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے پوری کتاب قرآن کے اندر بھی اور روایات کے اندر بھی خدا کے لیے لفظ قائم استعمال نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ دعاؤں میں پڑھیں گے، قرآن میں پڑھیں گے، روایات میں پڑھیں گے، خداوند عالم کے لیے کلمہ قیوم استعمال ہوتا ہے۔ هو الحی القیوم۔ وہ قیوم کیوں ہے؟ واضح سی بات ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات کو قوام ہو وہ قیوم ہوتا ہے، اور باقی پوری کائنات قائم ہے اسی کے سبب سے۔ پس یہ صدیق ہیں۔ صدیق یعنی عین فطرت کے مطابق ہیں۔ دو، یہ نبی ہیں۔ البتہ پہلے عرض کیا تھا کہ نبی یا نبا سے ہے بمعنی خبر، تو نبی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے عظیم خبریں لے کر بشریت تک پہنچاتا ہے۔ یا نبوا سے ہے۔ نبوا کیا تھا؟ نبوت، نون بے واو، نبوت نہیں، جس سے نبوت نکلا ہے، لیکن لفظ نبوت ہے، مصدر
اس سے پھر نبوت نکلا ہے۔ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر وہ زمین جو دوسری زمینوں کی نسبت بلندی پر ہو، چوٹی پر ہو، ارتفاع پر ہو، اس زمین کو زمین نبوت کہا جاتا تھا بلندی کی وجہ سے۔ تو اگر یہ نبی نابوا سے نکلا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پوری بشریت کے اندر، اپنی قوم کے اندر یہ نبوت پر فائز ہے، یعنی بلندی اور رفعت اس کے اندر موجود ہے۔ خوب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبوت سے نکلا ہے یا نابا سے نکلا ہے، خوب جس سے بھی نکلا ہو معنی واضح ہے۔ نبوت نابوا سے ہوتا ہے، اس کا معنی بلندی اور رفعت ہے، اور معنی واضح ہے کہ جو اپنی قوم پر برتری رکھتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ خالق کائنات سے احکام کو لے کر بشریت تک پہنچاتا ہے، اہم ترین خبریں خدا سے لے کر بشریت تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہتے ہیں۔ پس دو سبب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھنے کے، ایک نبی ہونا اور دوسرا صدیق ہونا، اور تیسرا عنصر کہا کہ یہ شریعت جو لے کر آئے، یہ شریعت ایسی ہے جو قابل نسخ نہیں ہے، جاری و ساری رہے گی، البتہ اس کے اندر وسعت آ سکتی ہے۔ تیسرا مقدمہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین سے ہٹ کر جو شریعت لے کر آئے، یہ شریعت بھی عیناً فطرت بشر کے مطابق تھی۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو دوسری شریعتیں آئی ہیں وہ شریعت فطرت کے مطابق نہیں تھی، نہ، فطرت کے مطابق تھیں، لیکن اس کے اندر جو خصوصیت تھی وہ دوسروں سے ذرا منفرد تھی۔ البتہ اس منفرد ہونے کا سبب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض ہوگا۔ یعنی شریعت اس اعتبار سے ناپ تول کر خداوند عالم نے دی کہ یہ قیامت تک باقی رہنے کے قابل ہے، تحریف سے بھی بچی رہے گی، اور اس قابل ہے کہ پوری بشریت قیامت تک اس پر چل کر اپنے مقصد کو پا سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% فطرت کے مطابق تھی۔ فطرت کے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فطرت سے مراد یہ ہے کہ فطرت کے اندر چند خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ فطرت سے جو مسائل وابستہ ہوتے ہیں یا جو علوم وابستہ ہوتے ہیں یا جو حقائق فطرت سے وابستہ ہوتی ہیں وہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہوتی، یعنی ان کو پڑھا نہیں جا سکتا، سیکھا نہیں جا سکتا۔ خداوند عالم خود فطرت کے اندر ڈال کر الہامی شکل میں عطا کر دیتا ہے۔ پس وہ چیز جو قابل تعلیم و تعلم نہ ہو اس کو فطری امر کہتے ہیں، پہلی بات۔ پس فطرت قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، بلکہ اسے معلم بنا کر بھیجا جاتا ہے، سکھا کر بھیجا جاتا ہے دنیا میں۔ اسی لیے خداوند عالم پورے قرآن کے اندر کئی جگہ پر اسی برہان فطرت کو استعمال کرتا ہے۔ مثلا قرآن کا ارشاد ہوتا ہے کہ آیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ فطرت کی آواز کیا ہے؟ برابر نہیں ہے۔ یہ کسی سے سیکھا ہے؟ کسی نے سکھایا ہے؟ نہ، یہ فطرت اپنے اندر اس کو لے کر آتی ہے، اور خدا اس کو فطرت کے اندر ڈال کر فطرت کو دنیا میں روانہ کرتا ہے۔ مومن اور منافق برابر ہیں، متقی اور فاسق برابر ہیں، ظلمت و نور برابر ہیں؟ نہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ وہ ایک ہادی برحق ہے اور ایک ہادی برحق نہیں ہے، کس کے پیچھے چلیں؟ وہ فطرت سے پوچھو۔ بس اس کا مطلب ہے کہ فطرت میں جو چیزیں ڈال کر خداوند عالم دنیا میں بھیجتا ہے وہ الہامی شکل میں علم لے کر آتے ہیں، علم الہامی لے کر آتا ہے انسان بنام علم فطری۔ بس پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے علم فطری کی کہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہوتا، سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دو، فطری علوم ہمگانی اور عمومی ہوتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ فطری علوم بعض کو خدا دے دے اور بعضوں کو ان سے محروم کر دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سب کو خداوند عالم علوم فطری عطا کر کے دنیا میں روانہ کرتا ہے، اور اسی لیے فطرت سے سوال بھی کیا جاتا ہے مگر میں نے آپ کے اندر یہ چیز نہیں رکھی تھی، وہ رکھی تھی، وہ پھر کیوں اس سے منہ موڑ لیا؟ کیوں فطرت کے برخلاف چلتے ہو؟ لہذا آپ جا کر دیکھیں ظلم اور عدل، ظلم سے نفرت،
عدل سے محبت، یہ کیا ہے؟ فطری ہے۔ پوری بشریت کے اندر آپ جا کر دنیا میں ایک نمونہ نہیں دکھا سکتے جو کہے کہ ظلم اچھی چیز ہے، نہ۔ صداقت اور دروغگوئی، وہ سب کو پتہ ہے صداقت اچھی چیز ہے، کہاں سے؟ کہا فطرت میں یہ چیز خداوند عالم نے رکھ دی ہے۔ پس فطری علوم دوسری خصوصیت یہ ہے ہمگانی ہیں، عمومی ہیں، ہر ایک کو خدا نے دیا ہے۔ تیسری خصوصیت کہ علوم فطری زمان و مکان سے ماورا ہیں، یعنی زمانے کے تبدل سے تبدیل نہیں ہوں گے، جگہ کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوں گے۔ لہذا علوم فطری پر اگر آپ فائز ہیں اور علوم فطری کا جو حصہ ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی قوم میں چلے جائیں، اس کی مخالفت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ جس زمانے میں زندگی بسر کریں، آپ علوم فطری سے کسی کو دور نہیں کر سکتے۔ پس اس لیے زمان اور مکان سے ماورا ہیں۔ آخری خصوصیت علوم فطری کی، چونکہ زمان و مکان سے ماورا ہیں اس لیے دائمی ہیں، موقت نہیں ہوتے، یعنی کبھی یہ علوم فطری انسان کے لیے قابل مد ہوں اور کبھی قابل مد نہ ہوں، نہ، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ زمان و مکان سے ماورا ہیں، دائمی ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے۔ خوب، یہ فطری علوم، البتہ بعض کی طرف انشاءاللہ اشارہ بھی ہوگا۔ یہ چار خصوصیات ذہن میں رکھنے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی اس شریعت کی؟ کا یہ عین فطرت کے مطابق تھی۔ فطرت اور عقل میں کیا فرق ہوا؟ وہ اصطلاحات ہیں، فطرت ایک الگ چیز ہے، عقل ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم کے لیے جو انسان کو دی وہ کئی ایک حقائق تھیں۔ مثلا خدا نے عقل بھی دی، فطرت بھی دی، قلب بھی دیا، نفس بھی دیا، فؤاد بھی دیا، اور ہر ایک کا اپنا ایک الگ کام ہے۔ فطرت کا معنی، چونکہ آگے نے سوال کیا اس لیے عرض کر رہا ہوں، وإلا ابھی بات سے مربوط نہیں تھا۔ لفظ فطرت یا فطرہ یا فاطر معنی کیا ہے؟ عربی میں جو چیز سب سے پہلے کھودی جائے کسی حقیقت کو پانے کے لیے، سب سے پہلے کوئی چیز کھودی جائے اس کو فطر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے، یعنی اس سے پہلے سابقہ نہ ہو۔ وہ کیوں کھودا؟ حقائق حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے امیر المومنین کے حضور میں 2 عرب بدو آتے ہیں، ایک کنویں پہ ان کا جھگڑا تھا، ایک کہتا ہے انا فطرتہ، ابن عباس بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس عرب بدو کے آنے کے بعد آج مجھے پتہ چلا کہ لفظ فاطر کا معنی کیا ہے۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک کہتا تھا یہ کنواں میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے۔ ایک نے کہا انا فطرتہ، اس بئر کو، اس کنویں کو میں نے سب سے پہلے کھودا ہے تاکہ حقیقت آپ تک جا پہنچوں، چونکہ میں نے پہلے کھودا ہے اس لیے حق اولویت میرا ہے۔ پس فاطر جس چیز کو کھودا جائے، سنوارا جائے سب سے پہلے کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اور خداوند عالم نے یہ فطرت فقط انسان کو دی۔ ایک ایسا کام انسان کے اندر سب سے پہلے کیا، یعنی اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا ہے، سب سے پہلے انسان کو یہ فطرت دی۔ کس لیے دی؟ ایک حقیقت تک متصل ہونے کے لیے اس چیز کو خداوند عالم نے انسان کو دیا۔ اس لیے کہا کہ فطرت فقط انسان کے پاس ہے، بقیہ مخلوقات کے اندر فطرت نہیں ہے۔ وہ مفطور ہیں لیکن فطرت ان کے پاس نہیں ہے۔ فطرت، البتہ چونکہ صاحبان علم ہے آپ فوراً پہنچ جائیں گے، فطرت مصدر نوعی ہے، یعنی خاص تبدیلی، خاص جہت سے کسی چیز کا کھوج لگانا، کھودنا کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ وہ خاص تبدیلی کیا ہے؟ وہ خاص تبدیلی یہ ہے کہ انسان تو اپنے ارادے اور اختیار سے کمال تک جائے گا، ہم نہیں پہنچائیں گے۔ جبکہ پوری کائنات میں کیا ہے؟ خدا نے فاطر بن کر ان کو خلق کیا، مفطور ہیں، لیکن کمال تک وہ خود نہیں گئی ہیں، کمال تک خود خدا نے پہنچایا ہے۔ لیکن انسان ایسا ہے مفطور کہ جس سے کہا ہے کہ تو خود اپنے قدموں سے چل کر منزل کمال کو پائے گا۔ اس لیے فطرت خاص تبدیلی، خاص ایجاد، خاص وجود، اور خاص وجود کیا ہے؟ کہ ارادے اور اختیار کے سائے میں انسان اپنے کمال کو پائے گا۔ پس فطرت کا معنی سب سے پہلے وہ حقیقت جس کو خداوند عالم نے انسان کی ذات میں رکھا، اور رکھنے کے بعد
حقیقت کو اور توحید کو تلاش کرنے کے لیے اور توحید سے متصل ہونے کے لیے خداوند عالم نے انسان کو فطرت دی۔ البتہ پھر عقل کیا ہے؟ عقل کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ عاقل کون ہوتا ہے؟ جو حرکت سے روک دے۔ اقال کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے روکا جائے۔ عربوں کے اندر ہوتا تھا کہ اونٹ کو ایک رسی سے اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے، جو باندھتا تھا وہ عاقل تھا، جس کو باندھا جاتا تھا وہ معقول تھا، اور جس رسی کے ذریعے باندھا جاتا ہے اس کو اقال کہتے ہیں۔ اقال یعنی وہ رسی جس کے ذریعے اونٹ کے گھٹنے کو باندھا جائے۔ جب اونٹ کا گھٹنا باندھے تو پھر کیا کرتا ہے؟ حرکت نہیں کرتا ہے۔ اسی سے عقل نکلا ہے، اور یہ عقل خداوند عالم نے انسان کو دی ہے۔ وہ اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ عقل وہ طاقت ہے جس کی بنیاد پہ انسان شہوت اور غضب کی زمام کو روکتا ہے، اقال کرتا ہے اپنے نفس کو، جس کے ذریعے کرتا ہے وہ عقل ہے۔ پس عقل وہ ہے جو شہوت اور غضب کو حد اعتدال میں رکھتی ہے، افراط و تفریط میں نہیں جانے دیتی۔ لہذا وہ شخص جو معتدل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے وہ عقل مند انسان ہے، اور جو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے وہ عقل مند انسان نہیں ہے، یا فطرت سے گرا ہوا ہے تفریط کی صورت میں، یا فطرت سے آگے نکل جاتا ہے افراط کی صورت میں۔ پس معتدل انسان ہی عقل مند انسان ہوتا ہے، اور جہاں معتدل ہوتا ہے عقل کے سائے میں، وہیں سے عصمت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یعنی معصوم کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی ساری زندگی عقل کے مطابق ہوتی ہے، خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی، شہوت و غضب کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ شہوت اور غضب کا امام عقل ہوتی ہے۔ اور جس کی زندگی میں عقل امام بن جاتا ہے وہ انسان معصوم کہلاتا ہے۔ البتہ معصوم اصطلاحی بھی وہی ہے، یا معصوم کسبی وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جن کی زندگیاں عقل کے بل بوتے پہ طے ہوتی ہیں وہ عصمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ البتہ عصمت منصبی الگ ہے اور عصمت رتبی الگ ہے۔ اور یہ راستہ کھلا ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو معصوم باقی رکھ سکتا ہے، کیونکہ پاک و پاکیزہ خدا نے دنیا میں بھیجا ہے، آلودہ نہیں ہے۔ وہ جب آلودہ نہیں ہے، اسی پاکیزگی کو اگر باقی رکھ لے اپنے اعمال کے سائے میں، اپنے علم کے سائے میں، اور اپنی اس عقل کی روشنی میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے، یہ بھی معصوم کہلانے کے قابل ہے، اور کہا جاتا ہے اس کو معصوم ہے، بچا ہوا ہے گناہوں سے۔ البتہ وہ باس عصمت ایک اپنی باس ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ عین فطرت کے مطابق تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری نہیں تھی۔ لہذا آج بھی ہمارا یہ ادعا ہے، کہتے تو ہم بہت ہیں لیکن ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ شریعت پیغمبر خاتم کیا ہے؟ عین فطرت ہے، کہہ دیتے ہیں لیکن ثابت کرنا پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ خود ایک بحث ہے کہ آپ آئیں شریعت پیغمبر خاتم کو عین فطرت کے مطابق مبرہن کریں، ثابت کریں کہ واقعاً یہ فطرت کے مطابق ہے۔ البتہ ہے، حقیقت بھی ہے، اور بزرگوں نے اس مطلب کو برہانی بھی کیا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک حکم شرعی پیغمبر خاتم کا فطرت سے ہٹا ہوا نہیں ہے، فقط توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے توجہ کرتا ہے انسان فطری امور کو معلوم کرتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے شریعت عین فطرت کے مطابق ہے۔ خوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مقدمات کے بعد جو شریعت لے کے آئیں گے وہ شریعت دائمی رہے گی۔ البتہ کیا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نسل ابراہیم علیہ السلام دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ ان کا چلا جاتا ہے مصر اور کنعان کی طرف، اور ایک اولاد کا حصہ چلا جاتا ہے سرزمین مکہ کی طرف۔ مکہ میں حضرت اسماعیل کی نسل آگے بڑھتی ہے، اور مصر اور کنعان اور ادھر کے علاقوں میں فلسطین کی طرف حضرت اسحاق کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اور حسن اتفاق سے دیکھیں کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ عظمت عطا کی ہے، کہا کہ نام ابراہیم کا جاری رہے گا، حتیٰ اگر پیغمبر خاتم بھی ظاہر ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ بھی اسی راستے کو آگے منزل کمال تک پہنچائیں گے۔ اور اسی نسل ابراہیم کو جو دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، آخری شریعت جب پوری دنیا پر ظاہر ہوگی، یہی نسل ابراہیمی پھر مل کر ایک ہو جائے گی۔
یعنی وہ سلسلہ جو اسحاق سے چلا ہے وہ آ کر ختم ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. حضرت عیسیٰ نسل اسحاق سے، یعنی وہ سلسلہ چلتا ہوا بنی اسرائیل کا وہاں تک پہنچا، اور ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی نسل حضرت اسحاق جو ایک حصہ تھا حضرت ابراہیم کا، وہ ساری کی ساری خلاصہ ہو کر حضرت عیسیٰ میں اکٹھی ہوئی ہے. اور حضرت اسماعیل سے سلسلہ نسب چلتا ہوا قریش اور بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے پھر ائمہ طاہرین، اور پھر مہدی آخر الزمان. ان دونوں شخصیات کو خداوند عالم نے آخری عالم میں آ کر دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دینا ہے. جہاں پہ اکٹھا ہوں گے دین ابراہیمی پھر سے ظاہر ہو جائے گا. البتہ اس دین سے مراد وہی شریعت ابراہیمی ہے. اور حضرت عیسیٰ کو باقی رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا ایک حصہ ہے وہ سارے کا سارا چل کر حضرت عیسیٰ کی تبعیت میں مہدی آخر الزمان کی امت بن جائیں. اور یہ عظمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے گرامی اور نامی القاب کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. اور پیغمبر خاتم کو حکم ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. خوب اس مقدمے کے بعد اب وارد ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی میں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ بنے اور ہم بھی ان سے سیرت کا پہلو اخذ کر سکیں. بعض ایسے واقعات ہیں کہ یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، لیکن صحت و سقم اس کا انشاءاللہ آپ خود جا کر تلاش کریں گے. ولادت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مشابہ ہیں. یعنی ولادت کے عنوان سے دونوں نبیوں کے اندر شباہت پائی جاتی ہے. اور وہ شباہت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی جو طاغوت مسلط تھا اس نے قتل عام کرنا شروع کیا ہوا تھا ایک قبیلے کا، کہ جس قبیلے سے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. اور اس 1000 سال کے فاصلے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں. اور جو زمانے کا طاغوت تھا فرعون بنام نمرود، البتہ فرعون نام نہیں ہے، فرعون اس مصر کا جو زمامدار ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، نام ان کے پھر اپنے ہوتے تھے. فرعون یعنی جو شرک و کفر و بے حیائی اور بے غیرتی کا اعلیٰ نمونہ اسے فرعون کہا جاتا تھا. ظلم اور بربریت، استکبار، جس کے علم ہر چیز سے ٹپکتی تھی اسے فرعون کہا جاتا تھا. البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام بھی فرعون کے نام سے مشہور ہو گیا، ویلا نام اس کا یہ نہیں تھا. یعنی وہ ایسا عنوان عام وہ آ کر خاص ہو گیا اس شخص کے لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا. نام اس کا بھی الگ ہے. وہ فرعون جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا وہ نمرود تھا، اور اس نے بھی کام وہی کیا ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دنیا میں آنے نہیں دینا ہے. لہذا سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو خواتین حاملہ ہوتی تھیں اس حکومت کے زیر نظر زندگی بسر کرتی تھیں. یا تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے ان کو اڑا دیا جاتا تھا، یا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو بھی جاتا تھا تو اگر بچہ بیٹا ہوتا تھا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ حالات ہیں جو روایات کے اندر ذکر ہوئے ہیں. اسی اعتبار سے سب سے پہلا نمایاں اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے اندر آثار حمل نمایاں نہیں تھے، لہذا پتہ نہیں چلا کسی کو کہ یہاں پہ بھی یہ ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا نہیں. اور یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے غار میں جا کر جنم دیا اور وہاں پہ پیدا ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی ایک عجیب وہ ہے. البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علت تامہ تھی، لیکن جس طرح کہ نقل ہوا ہے وہ یہ تھا کہ خواتین کے اندر خاص ایام ہوتے ہیں، ان خاص ایام میں عبادت سے محروم ہو جاتی ہیں. یعنی نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ بس اوقات کسی چیز کو انجام دینا عبادت ہے اور ترک کر دینا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے. یہ نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیں. خود جب نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ حکم خداوندی کی پیروی ہے، اطاعت ہے. خدا کہتا ہے کرو، اگر ہم نے کر لیا تو یہ کیا ہے؟ اطاعت. اور اگر خدا نے کہا کہ نہیں کرو اور ہم نے نہ کیا، یہ بھی کیا ہے؟ اطاعت ہے.
ہم کبھی کبھی خدا سے بڑھ کر مخلص ہونا چاہتے ہیں دین کے. وہ خداوند عالم نے کہا نماز پڑھو، چشم پڑھ رہے ہیں. اگر خدا نے کہا کہ ان دنوں میں چھوڑ دو تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اطاعت ہے. بس یہ ذہن سے نکال دیں کہ خاتون جو چند دن مہینے کے محروم رہتی ہے عبادت میں نہیں ہوتی. کس نے کہا عبادت میں نہیں ہوتی؟ عبادت فقط نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. عبادت نام ہے اللہ کے امر کی پیروی کرنے کا. وہ جان بوجھ کے چھوڑتی ہے، خدا نے کہا ہے کہ نہیں کرو، خدا نے کہا ہے. جب خدا نے کہا ہے تو خدا کے امر کی پیروی کرتے ہوئے کس میں ہے؟ اطاعت خداوندی میں، عبادت میں زندگی بسر کر رہی ہے. اور ہم نے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے کہ چونکہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے ناقص العبادت ہو گئی ہے. خوب اپنی کھوپڑی ٹھیک کریں، ناقص العبادت کہاں سے ہے بھائی؟ یعنی کرنا تھا اور نہیں کیا ہے، یہ نا خداوند عالم نے کہا کہ نہیں کرنا ہے اس لیے نہیں کر رہی ہے. چونکہ خدا نے کہا کہ نہیں کرنا اس لیے نہیں، بس ناقص العبادت نہیں ہے اس اعتبار سے. اور آپ نے دیکھا ہے احکام بھی ایسے ہی ہیں کہ جن مخصوص ایام میں خاتون محروم ہوتی ہے، خداوند عالم نے کہا کہ وہ باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ کے اذکار کر سکتی یا نہیں کر سکتی. ان کا یہی اس کی نماز ہے. خدا نے یہ کہا یوں کرو، وہ یہ عبادت ہے. بس عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ کسی کام کو انجام دینا ہے، عبادت دونوں کا نام ہے. اطاعت الہی میں بعض کاموں کو انجام دینا بھی عبادت ہے اور بعض کاموں سے پرہیز کرنا بھی. خوب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں کچھ کام کیے ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جن سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، نہیں کرنا ہے. کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا. یہ سارے کام کیا ہیں؟ منفی ہے نا. یہ نہ کر کے آپ عابد ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ فقط کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، نہ کرنا بھی عبادت ہے. اور خاتون کے مرحلے میں آ کر جب کہتے ہیں کہ جی 2 دن نماز اگر فرض کرنے نہیں پڑتی کہ ناقص العبادت، کہاں سے ناقص العبادت ہو گئی؟ ناقص العبادت نہیں ہے، کامل العبادت ہے. خدا نے حکم دیا یوں کرو، وہ کر رہی ہے. خوب یہ ضمناً عرض کیا. ہوا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا اس نمرود کے زمانے میں کہ جن خواتین کو یہ مخصوص ایام تھے، ان مخصوص ایام میں قانون تھا مملکت کا کہ شہر کے اندر نہیں رہ سکتی، شہر سے باہر چلی جائیں. اور جب وہ ایام ختم ہو جاتے تھے پھر ان کو شہر کے اندر آنے کی اجازت تھی. اسی فرصت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے استفادہ کیا، شہر سے باہر چلی گئیں. اور یہ جانتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. لہذا غار میں جاتی ہیں، غار میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اور روایات میں یہ لکھا ہوا ہے، البتہ صحت و سقم انشاءاللہ آپ اپنی تحقیق کے مطابق کریں گے، چونکہ بعض ایسی چیزیں جن کو قرآن ذکر نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ان کو ذکر کیا جائے. خوب وہ جو پیغام ہدایت جو دینا ہے وہ مقصود ہے. وہاں پہ پیدا ہوئے اور روایت میں لکھا کہ 13 سال تک غار کے اندر رہے. جب والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غار میں آتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر جاتی تھی غار کا دروازہ بند کر کے چلی جاتی تھیں. اور وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک غار کے اندر بڑے ہوتے رہے. بعض مطالب روایات میں یہ بھی ہیں کہ اپنی انگلی سے غذا کھایا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا جس طرح چاہے کر سکتا ہے. اگر خداوند عالم حضرت موسیٰ کو ایک پتھر دے دیتا ہے کہ اس پتھر سے 12 سوراخ کر کے ہر قبیلے کے لیے الگ پانی نکال کے ہر ایک کو سیراب کرنا شروع کر دو، تو وہ خدا انگلی سے دودھ بھی نکال سکتا ہے. وہ ایک ولی خدا کو زندہ رکھنے کے لیے خداوند عالم کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. البتہ بعض روایات میں یہ بھی نکتہ ملتا ہے کہ چونکہ ڈر رہی تھی، بچے کو لے کر آ نہیں سکتی تھی شہر میں، تو غار کے اندر رکھ کر چلی گئی. اور کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہفتہ 10 دن 15 دن تک نہیں جا سکتی تھیں. وہ غار کے اندر کیوں چھوڑ کر چلی ہیں؟ کہا کہ اگر ہے تو ان ظالموں کے ہاتھ چڑھ کر وہ بچہ قتل نہ ہو. اگر وہاں پہ ہوتا ہے اپنی طبی موت مر جاتا ہے تو طبی موت مر جائے، ان کے ہاتھ نہیں چڑھنے دوں گی. غار کا دروازہ بند کر کے آ جاتی ہیں اور اسی غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پنپتے رہے. 13 سال کے ہو گئے. جب 13 سال کے ہوئے، 13 سال کے بعد آتے ہیں معاشرے کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ آقا اگر آپ بچے کو والدین سے الگ کر دیں، وہ بچہ کیسے پروان چڑھے گا؟ عین فطرت کے مطابق پروان چڑھے گا، کیونکہ فطرت آلودہ نہیں ہوئی. والدین نے اس فطرت کے اندر چینجنگ
نہیں کیے، معاشرے نے اس کے اندر تبدیلی نہیں لائی. اب یہی وہ نمونہ ہے کہ اگر ایک بچے کو آپ الگ سے معاشرہ انسانی سے کاٹ کر الگ کر دیں اور وہ جو پروان چڑھے گا فطرت توحیدی پہ پروان چڑھے گا. لہٰذا سب سے پہلا کام، جیسے ہی شہر کی طرف آتے ہیں 13 سال کی عمر میں، اور رشد کے اعتبار سے اتنے قداور تھے، تنومند، قدرت مند، کہ دیکھتے ہی پتہ چلتا تھا کہ انتہائی قوی انسان ہے. آ کر دیکھا کہ یہ لوگ بت پرستی میں مشغول ہیں. خوب سب سے پہلے آ کر اعتراض، یہ کیا کر رہے ہو؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے؟ یہ کیا اپنی زندگی کا تم نے مشغلہ بنایا ہوا ہے؟ یہ کیا کام کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ بت پرستی فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کوئی پہلے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ امتحان کر لیں، تجربہ کر لیں کہ ایک بچے کو اگر ایسا ممکن ہو سکے کہ والدین کی تعلیمات سے دور رکھیں، معاشرے سے دور رکھیں، اور اس ماحول سے اس کو الگ کر کے آپ وہ رکھیں کہ یہ بچہ کیسے پروان چڑھتا ہے، وہ فوراً آ کے بت پرستی کو آ کے کیا کرے گا؟ اعتراض کرے گا، نہیں بولے گا، خاموش نہیں رہے گا. لہٰذا فوراً جب دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، ما هذه التماثيل، یہ کیا ہے؟ آپ نے ہاتھوں سے بناتے ہو، بت تراشتے ہو، اور تراشنے کے بعد پھر انہی سے کے سامنے جھکتے ہو اور انہی سے اپنی حاجات لیتے ہو. عقل کہاں گئی تمہاری؟ فطرت کہاں گئی تمہاری؟ بس 13 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں شہر کے اندر، اور وہاں سے ان کا سلسلہ تبلیغ کا شروع ہوتا ہے. البتہ کس شہر میں تھے اختلاف ہے. معروف یہ ہے کہ شہر بابل جو عراق کے اندر ہے، اس سرزمین میں نمرود بھی زندگی بسر کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم بھی وہیں پہ آئے. اسی شہر سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا. بعد میں پھر کیسے طاغوت سے ٹکرائے، کیا ہوا، کہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری ہے. اور ان کی زندگی میں ہجرت کا پہلو بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کی طرف حتماً اشارہ ہوگا ان آیات کے صاحب میں. الحمدللہ.